اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسوس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 8 ہے آج ہمارا۔ تھوڑا سا خشک ٹائپ ہے لیکچر، رٹے والی چیزیں زیادہ ہیں آج کے لیکچر میں، کنسیپچول چیزیں تھوڑی ہیں۔ چائلڈ رائٹس آپ کے سلیبس کا ایک پارٹ ہے، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ چائلڈ کیا ہوتا ہے اور رائٹ کس کو کہتے ہیں۔ چائلڈ، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ، یو این سی آر سی ایبریویشن بھی آ سکتا ہے پیپر میں، سی آر سی کا بھی آ سکتا ہے یا یو این سی آر سی آ سکتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ، یہ 1990 میں ہوئی تھی۔ اس کا آرٹیکل یہ ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے کوئی 45 کے راؤنڈ اباؤٹ آرٹیکلز ہیں۔ تو جو اس کا آرٹیکل 1 ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ چائلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس کی ایج لیس دین 18 ایئر ہے، 18 سال سے کم ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ چائلڈ کہلائے گا۔ فریڈم کس کو کہتے ہیں؟ اٹ از سلائڈ شو نہیں سوری، ہو رہی سر۔ میری طرف سے تو شو ہو رہی ہے، باقی لوگوں کو نظر آ رہی ہے سلائیڈ؟ یس سر، Yes, sir. جی سر۔ یس سر، تو Yes, sir. it's a freedom or entitlement that you can expect to have, usually protected by laws or rules۔ کوئی بھی آزادی، ٹھیک ہے، کوئی اعزاز جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایکسپریشن، رائٹ ٹو ہیلتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی ایسی آزادی جو کہ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ آپ کا کیا کہلاتی ہے؟ رائٹ، فریڈم، ٹھیک ہے، جو آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے وہ رائٹ کہلاتی ہے۔ 5 سٹیجز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ چائلڈ ڈیولپمنٹ کی 5 میجر سٹیجز ہیں، یہ ہم پڑھیں گے ایک اور جگہ پہ بھی جا کے۔ نیو بورن، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نیو بورن کہا جاتا ہے، 0 سے 1 ماہ کا بچہ۔ فزیکل ڈیولپمنٹ، اس میں بچہ صرف روٹنگ اور سکنگ سیکھتا ہے، بہت کم حد تک وہ اپنا ہیڈ تھوڑا سا موو کرتا ہے۔ کگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یہ صرف فیسز اور وائسز کا جواب دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی آواز آتی ہے تو آنکھیں کھولتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز موو کرتی ہے تو پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ ان کی سٹیجز کے نام بھی یاد رکھ لیں تو کافی۔ ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، تو اس میں اس کی تھوڑی سی بانڈنگ اپنی مدر کے ساتھ، کیئر گیور کی آواز کو ریکگنائز کرتا ہے، کیونکہ وہ بار بار سنتا ہے میرا لال، میرا شہزادہ، تو میرے بچے کو بھوک لگی ہے، تو وہ بار بار سیم چیزیں سنتا تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد انفینٹ سٹیج ہے، 1 ماہ سے 1 سال، اس میں گروتھ تیز ہوتی ہے، بچہ کرالنگ، رینگنا، واکنگ، چلنا سیکھ جاتا ہے۔ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اس میں بچے کے اندر آبجیکٹ پرماننس آ جاتی ہے، یعنی وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں سٹک کر جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو چیز آپ نے دکھائی ہے، چھپائی ہے، مجھے جیب میں ڈال دی، وہ مجھے دیں، ٹھیک ہے۔ تو کاز افیکٹ دیکھتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس چیز کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیاس لگے گی تو مجھے پانی پینا ہے، کیسے پینا ہے، کاز افیکٹ دیکھتا ہے، اور آبجیکٹ پرماننس ہے۔ ایموشنل اینڈ سوشل، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچمنٹ شو کرتا ہے، اسٹرینجر کے ساتھ وہ انگزائٹی شو کرتا ہے، ان نون لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہتا، کوئی اسے اٹھائے گا تو اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے، انفینٹ سٹیج، 1 ماہ سے 1 سال تک۔ تھرڈ جو سٹیج ہے وہ ٹوڈلر سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ بچے کی موٹر سکل امپروو ہوتی ہیں، بچہ چیزوں کو، خاص طور پر اپنی جو کچن کے برتن ہیں، اپنی اس کے میل کے جو برتن ہیں ان کو یوز کرنا سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، 1 سے 3، یعنی وہ خود اپنا کھانا بھی خود کھاتا ہے، وہ ٹوائلٹنگ بھی خود کرتا ہے اس ایج میں۔ کگنیٹیو ڈیولپمنٹ، اس ایج میں بچہ زبان سیکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے 2 سال میں بچہ لینگویج سیکھ جاتا ہے۔ تو لینگویج ڈیولپمنٹ، فرام ورڈز ٹو سینٹینس، الفاظ سے وہ جملے بولنا سیکھ جاتا ہے۔ ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، تو اس میں بچے کی انڈیپینڈنس انکریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی جتانا بھی شروع کرتا ہے۔ پری اسکولر، 3 سے 5 سال جو ہے ہماری آفیشیل ایج، اسی کی بھی یہی ہے۔ تو اس میں فائن موٹر سکل ڈیولپ ہوتی ہیں۔ فائن موٹر سکل سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ تھوڑی سی ریفائن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو، باڈی کو، اپنے ہیڈ کو
پوری باڈی کو بیلنس کرنا سیکھ جاتے ہیں. کگنیٹیو ڈیولپمنٹ اس میں بچے کی جو لینگویج کی گروتھ ہے، یعنی وہ مزید لینگویج میں ایڈوانس ہو جاتا ہے، نمبر اور کلر کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل ڈیولپمنٹ میں وہ کوآپریشن کی طرف جاتا ہے، اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، چیزوں کو پہچان، وہ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد اسکول ایج ہے 5 سے 12 سال، تو فزیکل ڈیولپمنٹ اس میں بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، بچے کی مطلب جو بھی وہ گیمنگ کرتا ہے، سپورٹس میں، گروپ ورک میں انوالو ہوتا ہے، لاجیکل تھنکنگ اور اکیڈیمک سکلز اس کی بہتر ہوتی ہیں. ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، وہ فرینڈشپ بناتا ہے. اس ایج کو گینگ ایج بھی کہا جاتا ہے، فرینڈ بناتا ہے بچہ اس میں. تو یہ 5 سٹیجز تھیں جی، اور اس میں موریلٹی اور فیئرنیس بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو 5 سٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یہ 5 سٹیجز تھیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی. اب دیکھیں گلوبل رول آن رائٹس آف چائلڈ. دنیا میں رائٹس آف چائلڈ پہ کیا کیا باتیں کب کب ہوئی ہیں. ورلڈ چلڈرن ڈے واز فرسٹ اسٹیبلشڈ ان 1954. پہلی مرتبہ دنیا میں 20 نومبر 1954 کو چائلڈ ڈے منایا گیا. 20 نومبر 1954 کو یہ یونیورسل چلڈرن ڈے کے نام سے ڈے سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اور آج تک یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ورلڈ وائڈ بچوں کی جو ویلفیئر ہے، ہیلتھ ہے، ویلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور ان کے رائٹس ہیں، ان کو پروموٹ کیا جائے. 20th November is an important date as it is the date in 1959 when the United Nations General Assembly adopted the Declaration of Right of the Child. It is also the date in 1989 when the United Nations General Assembly adopted the Convention on the Right of the Child. اب پہلی مرتبہ 20 نومبر کو چائلڈ ڈے میں منایا گیا. پھر اس کے 5 سال کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ڈیکلریشن آف دا رائٹ آف دا چائلڈ، یہ ایک سلوگن اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے، پھر 1999 میں یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ جو ہے یہ آرگنائز کی یونائٹڈ نیشن نے، UNCRC. تو 4 جون انٹرنیشنل ڈے آف انوسینٹ چلڈرن وکٹم آف اگریشن، یہ اس کے طور پر منایا جاتا ہے. 12 جون ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر منایا جاتا ہے. 12 اگست انٹرنیشنل یوتھ ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. 11 اکتوبر انٹرنیشنل ڈے آف دا گرل چائلڈ کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. 18 نومبر ورلڈ ڈے فار دا پریونشن آف اینڈ ہیلنگ فرام دا چائلڈ سیکشول ایکسپلائٹیشن، ابیوز اینڈ وائلنس. تو یہ سیکشول جو پریونشنز ہیں یا ابیوز ہے جو بچے کو ہوتے ہیں، بچے کو وہ کیا جاتا ہے، ہراس کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ، تو یہ اس کے اگینسٹ یہ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 18 نومبر کو. یہ دن یاد کر لیں، بڑے امپورٹنٹ ہے، کوئی پیپر میں آ سکتا ہے. فرسٹ گلوبل ڈیکلریشن آن رائٹ آف دا چائلڈ 1924 کے اندر، پہلی دنیا کے اندر پہلی جو ڈیکلریشن ہے یہ 1924 میں ہیلڈ ہوئی تھی. کہاں پہ ہیلڈ ہوئی تھی؟ پھر اس کو بعد میں جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن نے بھی اسی کو اڈاپٹ کیا تھا. دس ڈیکلریشن لیڈ دا گراؤنڈ ورک فار دا فیوچر ایفرٹ ٹو اسٹیبلش دا کمپریہنسو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار دا رائٹ آف دا چلڈرن claiming in the United Nations Convention on the Right of the Child adopted in 1989. تو پہلی 1954 میں، دوسری یہ جنیوا کے اندر ہوئی تھی، یہ جو ہے پھر دوسری جو ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن نے اڈاپٹ کی تھی. یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ 1990. بیسیکلی یونائٹڈ نیشن نے 20 نومبر 1999 کو 1989 کو یہ اڈاپٹ کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیم انٹو فورس کب آئی، عمل اس پہ کب ہوا؟ 2 سپٹمبر 1990. تو یہ کچھ جگہوں پہ پھر 1989 لکھا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ، اور کچھ جگہوں پہ 1990. زیادہ تر 1990 ہے کیونکہ 2 سپٹمبر کو یہ پھر اڈاپٹ کی گئی تھی. اب اس کے 54 آرٹیکلز ہیں. اس کے کتنے آرٹیکلز ہیں؟ 54 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ از اے کانٹریکٹ وچ از آلموسٹ ایوری، صرف ایک ہے لگزمبرگ کنٹری، اس کے علاوہ باقی سارے ممالک نے یہ جو کنونشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، رائٹ آف چائلڈ کو، ایون پاکستان سمیت. تو یہ جو 54 جو ہے نا آرٹیکلز، تو یہ سارے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے یہ کل ڈاؤن لوڈ کیے تھے یونیسکو کی ویب سائٹ سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں. ہاں چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میں آپ کو بھیج دوں گا ساتھ، آپ میں سے جس نے پھر یہ پڑھنے ہو بے شک پڑھ لیجئے گا.
تو آپ کی اپنی ویل پہ ہوگا یہ، جو اس کو پڑھنا چاہے. اس میں جو مجھے امپورٹنٹ لگے وہ میں نے پھر ایک سلائیڈ میں الگ کر دی. یہ بتائیے گا پی ڈی ایف شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں سر. پاکٹ بک آف چائلڈ رائٹس. یس سر جی سر ہو رہی ہے. ہاں، یہ میں گروپ میں بھیج رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اس میں سے آپ یہ وہ جو 54 کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو 45 ہیں کہ 54 ہیں، ایک منٹ مجھے کنفرم. 54 ہی ہیں. ہاں جی 54 ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 54 ہیں. یہ 54 آپ کو جو ہے نا وہ گروپ میں پرووائڈ کر دوں گا. یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. ان میں سے جو آپ کو یاد ہو جائیں تو اچھی بات ہے، سارے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو جو کی ہیں وہ پھر میں آپ کو بھیج دوں گا. کی اس میں جو ہے نا آرٹیکلز، وہ پھر میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ گروپ میں موجود ہے ہمارا. یہ میں آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، تو آپ نے پھر اس کو پڑھ لینا ہے. گروپ میں بھیج دوں گا میں، ٹھیک ہے. اب یہ وہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا آرٹیکلز ہیں جو کہ ان 54 میں سے امپورٹنٹ لگتے ہیں مجھے، تو پھر میں نے ان کو یہاں پہ آپ کے نوٹس میں ایڈ کر دیا. وہ سارے بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ، UNCRC 1990. امپورٹنٹ آرٹیکلز آف UNCRC 1990. آرٹیکل 1 بتاتا ہے ڈیفینیشن آف دا چائلڈ. یہ بتاتا ہے کہ بچہ کون ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا نوجوان جس کی عمر، کوئی بھی ایسا شخص ہیومن جس کی ایج، چاہے وہ میل ہے فیمیل ہے، جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، اس کو چائلڈ کنسیڈر کیا جائے گا. آرٹیکل 19 رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام ابیوز اینڈ نیگلیجنس. تو مطلب سیکشول ابیوزمنٹ سے، نگلیکشن سے، ایکسپلائٹیشن سے، ان چیزوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 19 ہے. آرٹیکل 23 رائٹ ٹو اسپیشل ایجوکیشن چلڈرن ود ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے. وہ بچے جو اسپیشل ہیں، جن کو کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، تو ان بچوں کے لیے آرٹیکل ایڈ کیا گیا آرٹیکل 23. آرٹیکل 24 ہے رائٹ ٹو ہیلتھ اینڈ ہیلتھ سروسز. ہر ایک بچے کو اسٹینڈرڈائز ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جانی چاہیے. یہ رائٹ ٹو ہیلتھ ہے. 28 ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. پاکستان میں کون سا آرٹیکل ہے جو کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے؟ شاباش. جی آپ. 25. نو. 1925. جی آرٹیکل 25E. یس، آرٹیکل 25A ہے. جس نے 25 صرف کہا ہے تو اس کا جواب غلط ہے. آرٹیکل 25A ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن 73 کا. اچھا، آرٹیکل 28 رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے کہ ہر بچے کو بنیادی پرائمری تعلیم کا حق ہے جو کہ مفت ہوگی، فری ہوگی. آرٹیکل 30 رائٹ آف چلڈرن آف مائنورٹیز. تو جہاں آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے اندر مائنورٹیز ہوتی ہیں، تو مائنورٹیز کے لیے جو رائٹ ہے اس کو رائٹ آف چلڈرن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آرٹیکل 30 رائٹ آف چلڈرن آف مائنورٹیز کہتے ہیں آرٹیکل 30 کو. آرٹیکل 32 ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام دا چائلڈ لیبر. تو یہ پاکستان میں آئی تھنک آرٹیکل 14 ہے. چلیں ابھی یہ آگے آئے گا، دیکھیں گے اس کو. تو آرٹیکل 32 جو ہے یہ بچے کو چائلڈ لیبر سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. آرٹیکل 34 ہے پروٹیکشن فرام سیکشول ابیوزمنٹ. سیکشول ابیوزمنٹ سے جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جو آرٹیکل یہ جو ہے آرٹیکل 34 ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ جو مجھے لگے ہیں. باقی آپ یہ تو لازمی دیکھیں گے، ان کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ وہ دیکھ لیں گے. یونائٹڈ نیشن چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. یہ کچھ امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہیں جو کہ چائلڈ رائٹس پہ کام کر رہی ہیں. ان میں سب سے پہلے یونیسیف ہے، یونائٹڈ نیشنز چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. یونیسیف جو ہے یہ ایک یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل ایجنسی ہے جس کا فوکس رائٹس اینڈ ویل بینگ آف دا چلڈرن ورلڈ وائڈ. اس کا فوکس سلوگن کیا ہے کہ رائٹ اینڈ ویل بینگ، بچے کے حقوق اور بچے کی خوشحالی دنیا بھر میں. یہ جو ہے اس کا کی فنکشن ہے. یہ چائلڈ رائٹ کو مطلب پروموٹ کر رہی ہے. 1946 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 1946 کے اندر. تو ورلڈ وار 2 کے 2 سال بعد فوراً بعد ورلڈ وار 2 کے فوراً بعد جو ہے یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر بہت سارے چلڈرن تھے، بچے تھے جو کہ اس وقت ڈیفیشنسی آف فوڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلمس فیس کر رہے تھے. تو یونیسیف واز فاؤنڈیڈ ان 1946 آفٹر دا ورلڈ وار 2. ڈیورنگ دس ٹائم دیر واز great leadership in Europe and UNICEF provided children with food, clothing, medicine. UNICEF headquarters is located in New York City, United States. 1946 1946 نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹس میں. ڈکلیریشن آف رائٹ آف چائلڈ اڈاپٹڈ بائی یونائٹڈ. یہ پہلے بھی آ گیا کہ 1959 میں انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO، یہ ورلڈ اوور دنیا بھر کے اندر جو ہے نا جو ہیلتھ سروسز ہیں یہ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنا کی رول پلے کر رہا ہے. یہ 7 اپریل 1948 کو 1948 کو اسٹیبلش ہوا تھا جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO یہ دنیا کی سب سے اولڈیسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اولڈیسٹ انٹرنیشنل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم ہے. ایڈریس چائلڈ لیبر اینڈ ورکرز ورکس ٹو پریونٹ دا ایکسپلائٹیشن اینڈ ابیوز آف دا چلڈرن ان دا ورک فورس. ILO 1919 میں 1919 میں جینیوا کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. These organizations collectively contribute to the promotion and protection of child rights at the international level. تو یہ 3 ایجنسیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ بچے کے حقوق کے محافظ ہیں. پاکستان اینڈ رائٹس آف دا چائلڈ. پاکستان میں 47% بچے جو پاپولیشن ہے وہ ایسی ہے جن کی ایج 18 سال سے کم ہے. ٹھیک ہے. ان اے ریسنٹ سروے کیریڈ آؤٹ بائی کڈز رائٹس، تو اس کے مطابق پاکستان میں 47% بچے پاپولیشن کی ایج لیس دین 18 ہے. پاکستان اسٹینڈز آؤٹ ایٹ 154 آؤٹ آف 182 کنٹریز ان دا گلوبل چائلڈ رائٹس انڈیکس. 9 جنوری 2024 کی یہ رپورٹ تھی، آخری رپورٹ جو مجھے ملی ہے کہ پاکستان 182 ممالک میں 154 نمبر پہ، یعنی اس ہم سے 153 ممالک بہتر ہیں جو چائلڈ رائٹس پرووائڈ کریں. پاکستان ریٹیفائڈ دا یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ آن نومبر 12, 1990 which provide broader guideline for the promotion and protection of the child right. پاکستان نے اس پہ امپلیمنٹ شروع کیا 12 نومبر 1990 کو جو یونائٹڈ نیشن کی کنونشن تھی. Every person below the age of 18 years is a child under the UNCRC. Pakistan was the 6th country in the world and the first Muslim state to ratify the United Nations Convention on Right of the Child on November 12, 1990. پاکستان دنیا کا چھٹا اور اسلامی ممالک میں پہلا ملک تھا جس نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ 1990 کی جو تھی اس کو. ٹھیک ہے. پاکستان اینڈ رائٹ آف دا چائلڈ میں امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں اب ہمارے. اس میں سب سے پہلا آرٹیکل جو ہے چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ ہے، آرٹیکل 11 کا پوائنٹ 3 ہے. پاکستان چائلڈ لیبر پروہیبیشن ایکٹ promulgated in 1991. پاکستان کا جو ہے آرٹیکل امپلیمنٹ ہوا کب؟ 1991 میں، اور اس کو 6 اگست 2020 میں اس میں ریفائنمنٹ لائی گئی. اب اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا ہیومن جو میل ہے فیمیل ہے جس کی عمر 14 سال سے کم ہے تو اس کو کوئی بھی فزیکل ورک یعنی کوئی بھی لیبر امپلائمنٹ میں نہیں لگا سکتے. اب اگر کوئی لگائے گا تو 1 سال اس کو سزا ہوگی، 20,000 جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں. آرٹیکل 25A ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by the law implemented in 2010 after 18th Amendment in 1973 Constitution. پاکستان کے 1973 کے آئین میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی. سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور آئی تھنک آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے جب یہ 18th امینڈمنٹ لائی گئی تھی. ایسے ہی ہے، بہرحال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت یہ 2 چیزیں ہمارے اس میں امینڈمنٹ 18th امینڈمنٹ میں کی گئی تھیں. ایک تو صوبوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ ایجوکیشنل مینجمنٹ، ڈیسیجن میکنگ، کریکولم ڈیولپمنٹ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود کریں گے، وفاقی حکومت سے کنٹرول لے کر صوبوں کو دیا گیا. دوسری بات یہ کی گئی کہ جو آرٹیکل 25A ہے یہ انکلوڈ کیا گیا تھا. آرٹیکل 37 ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کارپورل پنشمنٹ، کہ کوئی کسی بچے کو آپ جسمانی سزا نہیں دے سکتے. نو چائلڈ شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ادر کروئل ان ہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. 2013 کا سال جو ہے راجہ پرویز اشرف اس وقت کے پاکستان کے پرائم منسٹر نے رائٹ آف دا چائلڈ کے نام سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اعلان کیا تھا. 2013 کا سال اس وقت کے پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف نے رائٹ آف دا چائلڈ کے نام سے اس کا اعلان کیا تھا. 7 children are abused daily in Pakistan according to report released by the Child Rights Organization. CRO چائلڈ رائٹ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 7 بچے ہر روز
کسی نہ کسی زیادتی کو فیس کر رہے ہیں. چائلڈ ہیلپ لائن 1121 1121 یہ ہیلپ لائن ہے جو کہ ایسے بچے جو وکٹمز ہوتے ہیں، وائلنس کا شکار ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیلپ لائن بنائی گئی ہے 1121. پاکستان فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2012. تو سگنیفیکنٹ لیجسلیٹو میئرز لی گئی ہیں پاکستان کے اندر تاکہ ہر بچہ جو ہے نا اس کو بنیادی فری تعلیم جو ہے وہ مل سکے. تو پرائمری آبجیکٹیو اس ایکٹ کا تھا کہ ہر بچے کو فری اور کمپلسری ایجوکیشن ملے جس کی عمر 5 سے 16 سال ہے. ٹھیک ہے. تو نو چائلڈ شیل ریکوائرڈ ٹو پے اینی فیس، کوئی بچہ کسی بھی قسم کی فیس ایلیمنٹری ایجوکیشن لیول تک نہیں بالکل پرووائڈ کرے گا. پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ بھی پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر لازمی قرار دیا کہ وہ 20% بچوں کو جو ہے نا وہ یعنی اس وقت تھا سرٹن پرسنٹیج، کسی مخصوص پرسنٹیج کو 5 کریں 10، اب جو ہے وہ 20% بچے ہیں کہ آپ پنجاب کے اندر کہ آپ جو ہے نا ان کو بغیر فیس کے ایڈمیشن دیں گے پرائیویٹ اسکولوں کے لیے، یہ لازمی تھا. رائٹ آف دا چائلڈ ایکٹ 2017 میں رائٹ آف دا چائلڈ ایکٹ آیا. اس کا فوکس کیا تھا کہ جو ایبیوز اس میں نگلیکٹ یا وائلنس جتنے بھی ہو رہے ہیں بچے کے، تو ان چیزوں سے بچے کو بچانے کے لیے رائٹ آف دا چائلڈ ایکٹ 2017 یہ نافذ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بچے کو ہر طرح کی ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے. نیشنل کمیشن آن رائٹ آف دا چائلڈ 2020 NCRC، یہ ایک تو ہے نا یونائٹڈ نیشن کنونشن آن رائٹ آف دا چائلڈ UNCRC، تو یہ NCRC ہے، نیشنل کمیشن آن دا رائٹ آف دا چائلڈ 2020 to 2020. نیشنل کمیشن آن رائٹ آف دا چائلڈ یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلش ہوئی، پاکستان کی اپنی ایک NCRC ہے، 2020 میں یہ اسٹیبلش ہوئی. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا کہ جو بچے کی ویلفیئر ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن ابیوز سے اس کی پروٹیکشن ہے، کسی بھی طرح کا بچے کو کروئل ان ہیومن جو بیہیویئر ہے اسے بچانے کے لیے جو ہے نا یہ کمیشن بنایا گیا تھا. نیشنل کمیشن آن رائٹ آف دا چائلڈ یہ 7 ممبرز پہ مشتمل ایک کمیشن ہے جس میں 2 بچے بھی شامل ہوں گے، ان 2 بچوں میں ایک میل ہوگا اور ایک فیمیل. ٹھیک ہے، تو یہ 7 ممبرز پہ مشتمل ایک کمیشن ہے. تو اس کا فوکس کے کس چیز کے اوپر ہے؟ اس کے 5 کی کمپوننٹس ہیں. ایویڈنس اینڈ نالج جنریشن، یعنی لوگوں تک اس بات کو اویئرنیس دینا. ٹھیک ہے، اس میں چائلڈ رائٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے، ایویڈنس اینڈ نالج جنریشن، کہ کوئی حقائق ہیں تو جو بھی رپورٹس ہیں تو وہ سامنے لانا. ایجوکیشن، لوگوں کو تعلیم دینا. انگیجمنٹ، لوگوں کو ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کرنا جو کہ چائلڈ رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. انفورسمنٹ، جو بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا. ایویلویشن، اور ان امپلیمنٹڈ پالیسیز کو ایویلویٹ کرنا کہ کیا واقعی اس پہ کام ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا. NCRC اپنی اینول رپورٹ جنریٹ کرتی ہے. تو اس کی جو اینول رپورٹ ہے اس کے مطابق 26.4 ملین بچے پاکستان میں آؤٹ آف سکول ہیں. اس میں پنجاب میں 10.11 ملین، اور سندھ میں 7 ملین، KP میں 3.6، بلوچستان میں 3.1، اسلام آباد میں 0.8 ملین. اب دیکھیں سندھ میں 70 لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی NCRC نے ایک 3 ایئر اسٹریٹجک پلان بھی لانچ کیا 2024 سے 26 جو کہ ابھی تک ان پروگریس ہے. پاکستان اینڈ رائٹ آف چائلڈ میں اگلا امپورٹنٹ جو کام ہے وہ زینب الرٹ یا زینب بل کے نام سے کیا گیا. زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی زارا. ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلش کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے شہر قصور کے اندر ایک بچی تھی زینب جس کا ریپ کیا گیا تھا اور اس کو پھر کچرے میں پھینک دیا گیا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے اور ہماری تحقیقاتی ٹیموں نے اس بندے کو منحوس کو پکڑا، اس کو پھانسی بھی ہو گئی. تو وہ 16 سالہ جو ہماری بچی تھی زینب، تو اس کو اتنا مطلب بروٹلی جو ہے نا وہ اس کو ریپ کیا گیا، اس کو کل کیا گیا 2018 میں. تو اس کے بعد پھر 2020 میں یہ زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ آیا. پھر ایک اپلیکیشن بنائی گئی کہ کوئی بھی بچے کسی بھی بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جس کی ایج لیس دین 18 ایئر ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ رپورٹ کرے گا، اس کی رپورٹ پہ ایکشن ہوگا.
امپورٹنٹ این جی اوز ورکنگ ان پاکستان. رائٹ آف چائلڈ پہ کون کون سی امپورٹنٹ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں؟ اسپارک ہے، سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف رائٹ آف دا چائلڈ. پاکستان کے اندر ایک لیڈنگ آرگنائزیشن ہے، 1992 میں یہ اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اس میں دسمبر 1992 میں یہ پھر جو ہے نا اس نے پراپر اپنا فنکشن سٹارٹ کیا تھا. تو انیس جیلانی بائی سپریم کورٹ ایڈوکیٹ انیس جیلانی انڈر دا سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 بائی سپریم کورٹ ایڈوکیٹ انیس. بہرحال یہ اسپارک کام کر رہی ہے. دوسرا ساحل ہے، اسٹرگل فار ہیومن رائٹس انفارمیشن اینڈ لیائزون رابطے کو کہتے ہیں. تو یہ 1996 میں اسٹیبلش ہوئی. یہ بھی ایک این جی او ہے پاکستان کے اندر جو کہ چائلڈ سیکشول ابیوز CSA کے اگینسٹ کام کر رہی ہے. دا چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن آف پاکستان، یہ چائلڈ کیئر فاؤنڈیشن یہ بھی ایک این جی او ہے جو کہ 19 اکتوبر 1996 میں اسٹیبلش ہوئی. یہ بھی پاکستان کے اندر چائلڈ پروٹیکشن پہ، چائلڈ رائٹس پہ کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے. اچھا جی، امپورٹنٹ رائٹس آف چلڈرن ان پاکستان. پاکستان میں کون کون سے جو رائٹس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن. پاکستان میں 5 سے 16 سال تک کے بچے، ہر بچے کو یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ اس کا رائٹ ہے. رائٹ ٹو ہیلتھ، ہر بچے کا بنیادی صحت ہر بچے کا حق ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام دا ابیوز، یعنی ہر قسم کے فزیکل ایموشنل سیکشن ابیوزمنٹ سے پروٹیکشن، یہ بھی ہر بچے کا بنیادی حق ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام دا چائلڈ لیبر، ہمارا آرٹیکل 11 اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ اس کو جو 14 سال تک اس آرٹیکل کے مطابق اس کو کوئی چائلڈ لیبر میں شامل نہ کرے. رائٹ ٹو نیم اینڈ آئیڈینٹی، اپنا نام رکھنے، اپنی فیملی کے اندر، اپنے ملک کے اندر اپنا نام بنانے کا حق ہے. رائٹ ٹو نو ڈسکریمنیشن، کسی بچے کوئی تب یہاں پہ فرق نہیں ہے، مذہب کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، کوئی کسی سے اوپر نیچے نہیں ہے. تو یہ رائٹ ٹو نان ڈسکریمنیشن ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن فرام ایکسپلائٹیشن، تو ٹریفکنگ، فورسڈ لیبر، ٹریفکنگ سے مراد یہ ہے کہ کڈنیپنگ، یہاں سے اس کو جو ہے نا دوسرے ملک لے جانا اور سیکشول پرپسز کے لیے بچوں کو یوز کرنا، یہ ٹریفکنگ کہلاتا ہے. تو اس سے بھی پروٹیکشن ہے. رائٹ ٹو پلے اینڈ لیئر، ان کو ریکریشنل اور کلچرل ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ کے لیے بھی جو ہے نا وہ ان کا بھی رائٹ ہے. رائٹ ٹو پیرنٹل کیئر، تو والدین کو بچوں کیئر کرنی چاہیے، یہ بھی رائٹ ہے. رائٹ ٹو پروٹیکشن ان لیگل پروسیڈنگ، چائلڈ فرینڈلی جسٹس اور ریہیبلیشن، جہاں پہ کسی بھی بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی لیگل پروسیڈنگ سٹارٹ کرائیں. رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، ہر بچہ اپنی اوپینین، اپنی بات کھل کے کہہ سکتا ہے. رائٹ ٹو اسپیشل کیئر فار ڈفرینٹلی ایبل چلڈرن، وہ بچے جو معذور ہیں یا جن کو کوئی میڈیکل ایشوز ہیں تو ان کا بھی رائٹس ہیں کہ وہ بھی انکلوسیو ایجوکیشن یا انکلوسیو سپورٹ حاصل کریں. یہ کچھ امپورٹنٹ رائٹس ہیں جو کہ بچوں کے حوالے سے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی، کہ سندھ میں کون کون سے جو امپورٹنٹ ایکٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں جو کہ نافذ العمل ہیں. یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ چیزیں ویسے بتاتا تو کوئی نہیں ہے، stateofchildren.com. یہ آپ اس کو ایز اٹ از لکھیں گے تو اس پہ مکمل یہ سارے آرٹیکلز آ جائیں گے ان ڈیٹیل. یہاں پہ تو میں نے ان کا ایبسٹریکٹ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو جو ہے نا ان ڈیٹیل یہاں پہ یہ مل جائیں گے. https://stateofthechildren.com/sindh، ٹھیک ہے، / یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ آ جائے گا. سمپلی لکھیں stateofthechilds.com/sindh تو بھی آ جائے گا. تو سندھ چلڈرن ایکٹ 1955، پھر سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011، سندھ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2013، سندھ پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ چائلڈ نیوٹریشن ایکٹ 2013، سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2013. سندھ نے 13 کو جو ہے نا صحیح سپیڈ لگائی ہے. سندھ پروبیشن آف کارپورل پنشمنٹ 2016، سندھ پروبیشن آف امپلائمنٹ آف دا چلڈرن ایکٹ 2017، سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2018، سندھ میٹرنٹی بینیفٹس ایکٹ 2018، سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ایکٹ 2019. تو یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایکٹس ہیں جو کہ سندھ گورنمنٹ نے بڑی احسن انداز میں جو ہے نا جن کو ڈیزائن کیا اور امپلیمنٹیشن ان پہ جاری ہے. تو ان کی مکمل ڈیٹیل میں نے آپ کو ویب سائٹ بتا دی، آپ وہاں سے جا کے سرچ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل. لیکن ہم اس کا کرکس جو موسٹ امپورٹنٹ جس میں آرٹیکلز ہیں ہم صرف وہ دیکھنے جا رہے ہیں.
سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 جو جوونائل کورٹس ہوتی ہیں، بچوں کے لیے جو عدالتیں بنائی 18 سال سے کم عمر، اس پیریڈ کو جوونائل پیریڈ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے جو عدالتیں بنائی جاتی ہیں، تو سندھ چلڈرن ایکٹ یہ ان کے لیے تھا کہ جو بچے وہ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی چلڈرن جو کرائمز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو کورٹس بنائی جائیں گی، تو یہ سندھ چلڈرن ایکٹ 1955 کے اکارڈنگ ان کے لیے بنائی جائیں گی، جو بچے اگر کوئی جیوونائل جو ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی کرائم سر انجام دیں گے تو جو بچے ہوتے ہیں وہ جی جوینائل ڈیلیکوینٹ بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کورس ہوتے ہیں. ہاں جی. سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 یہ سندھ نے چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ڈیزائن کی کنسٹرکٹ کی تھی، اسٹیبلش کی تھی سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2011 کے انڈر SCPA. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لیڈنگ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے، سندھ کے اندر چائلڈ ابیوز، نیگلیکٹ، ایکسپلائٹیشن کے اگینسٹ یہ کام کر رہی ہے. تو اسکیپا جو ہے یہ رسپانسبل ہے کہ جو بھی سندھ گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے، پروگرامز لانچ کرتی ہے، تو ان کو امپلیمنٹ کروائے. ٹھیک ہے، چائلڈ ابیوز کو، نیگلیکٹ کو، ایکسپلائٹیشن کو یہ جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرے بچے کو ان چیزوں سے. تو اس ایکٹ نے ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بھی اس کے انڈر بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ کام کر رہا ہے، وہاں پہ ہر ایک تحصیل، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر اس کے آفیسز موجود ہیں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے، جو کہ رپورٹس لے کے پھر اوپر پروونشل لیول پہ بھیجتے ہیں. تیسرا جو ایکٹ ہے یہاں پہ سندھ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ، تو یہ 2013 کے اندر آیا کہ وہ بچے جن کی عمر 5 سے 13 سال ہے، تو سندھ گورنمنٹ، آپ کو پتہ ہے 2010 سے آنورڈ پروونشل گورنمنٹ رسپانسبل ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. تو اب یہ سندھ نے جو ہے نا اس کو یہ ایکٹ انٹروڈیوس کروایا 2013، سندھ رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ. 5 سے 16 سال تک کے تمام بچوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن، بغیر کسی بیریئر کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف دا سندھ جو ہے وہ فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی. سندھ پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ چائلڈ نیوٹریشن ایکٹ 2013، یہ 2013 کے اندر یہ ایکٹ آیا کہ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ آف این انفینٹ for the first 6 months and encourage continued breastfeeding alongside the appropriate complementary feeding up to 2 years or beyond. کہ پہلے 6 ماہ ہر ماں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ اپنا ہی دودھ پلائے گی، بریسٹ فیڈنگ کرائے گی، اور اس کے بعد اگلے 2 سال میں وہ اپنے دودھ کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بھی سپلیمنٹس ہیں وہ یوز کر سکتی ہے. اچھا، اور اس سے آگے جائے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے کیا تھا کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ہمیں یہی ایشو تھا کہ شروع میں اس کو آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہوئی، وہ کوئی تقریباً 9 دن اس میں رہا، وہ جو نرسری وارڈ ہوتا ہے وہاں پہ بغیر کچھ، پہلے 7 دن تو انہوں نے ایک ڈراپ بھی اس کو نہ کچھ کھلایا نہ پلایا، تو مدر فیڈنگ نہ تھی، تو اس کی وجہ سے ابھی تک وہ ہم اس کو فیس کر رہے ہیں پرابلمس کے. اس کی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اس کے بڑے مسائل ہوں گے ہیلتھ کے. الحمدللہ باقی تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک وہ اس کی گروتھ اس طرح نہیں ہے جس طرح نارمل بچوں کی ہوتی ہے. اس کو تھوڑے سے پرابلم یہی ہے کہ ایک تو وہ شروع میں اس کو 9 دن جو ہے نا وہ ہاسپٹل رہا، اور اس کے بعد پھر بیسٹ فیڈنگ ڈاکٹر ہر جس کے پاس ہم گئے ہیں، جہاں گئے ہیں، ہر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نا جی مدر فیڈ کرائیں، مدر فیڈ، لیکن وہ ایشو تھا. تو اب اس کا پھر ابھی تک وہ پرابلم ہمارا جو ہے وہ ایز اٹ از چل رہا ہے. مطلب اینیمل ملک ہے یا پاؤڈر ملک ہے یا فارمولا ملک ہے، یہ ساری چیزیں ٹرائی کر کے دیکھیں، لیکن اس کا الٹرنیٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بچے کی صحت کے لیے نا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے مدر فیڈ. تو یہ کہ آپ کے گھر میں ایک پودا لگا ہوا ہے نا، پودا اگ رہا ہے نا، تو اس کو اوپر سے تھوڑا سا کاٹ دیں. تو اگر وہ روزانہ جو ہے نا 3 پتے نکال رہا تھا نا، اب وہ ہفتے کے بعد 3 پتے نکالے گا. اب مطلب دیکھیں اتنا افیکٹ پڑ جاتا ہے ایک چیز کی سپیڈ کے اوپر کہ آپ نے اس کو مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرب کیا اس کے نارمل نیچرل پروسیس کو. تو اب دیکھیں اس کو 3 پتے نکالنے میں اب 1 ہفتہ لگ گیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی. تو اس ایج میں بچے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، تو خیال رکھیے گا. سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے اور بچوں کی شادی کے لیے، یہ ویسے پاکستان میں پورے پاکستان بھر میں یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے.
سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013. اس کے بعد ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، یہ ہیلتھ سروسز سے ریلیٹڈ ہے. سندھ پروبیشن آف کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2016، بچوں کو جسمانی سزا سے محفوظ رکھا جائے گا. تو یہ جو ہے یعنی جسمانی سزا سے پہ مکمل پابندی ہوگی. جیسے ہمارا آرٹیکل 37A ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس طرح سندھ کا جو ہے نا وہ کارپورل پنشمنٹ ایکٹ ہے 2016. ٹھیک ہے، تو جسمانی سزا نہیں دی جائے گی. سندھ پروویژن آف امپلائمنٹ آف دا چلڈرن ایکٹ، تو بچوں کو چائلڈ لیبر سے پروٹیکٹ کیا جائے گا، 2017 میں یہ آیا. اس کا بھی ایج وہی ہے جو ہماری ایج ہے اس کی آرٹیکل 37(3) کی ہے، سوری آرٹیکل 11(3) کی ہے، جو آرٹیکل 11 ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا چائلڈ لیبر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس میں بھی وہی 14 ایئر سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو چائلڈ لیبر میں آپ نہیں لے کے جا سکتے. اس کے انہوں نے 38 ڈفرینٹ آکوپیشنز اور پروفیشن بتایا کہ اگر یہاں پہ یہ بچہ کرے گا تو وہ چائلڈ لیبر کنسیڈر ہوگا. اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو 6 منتھ سزا ہو سکتی ہے، 5,000 جرمانہ، یا دونوں ہو سکتے ہیں. اگر کوئی لیبوریس ورک بہت زیادہ کوئی ٹف جاب ہے اس میں انوالو ہوا تو 10,000 سے 1 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، اور 3 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے. عملاً ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا تو چائلڈ لیبر کہاں ہوتی. اس کے بعد ہے جی سندھ امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹی، جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اوپر لانے کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ نے 2018 میں یہ ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا. سندھ میٹرنٹی بینیفٹس ایکٹ، میٹرنٹی جو مدرز ہوتی ہیں ان کو ورک پلیس میں چھٹیاں دینے، ان کو اسسٹنس دینے، سیف گارڈ دینے، ڈسکریمنیشن سے بچانے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا. سندھ میٹرنٹی بینیفٹس، اوبویس ہی بات ہے جب ایک مدر اس کرٹیکل پیریڈ کے اندر جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن ہوگی تو اوبویس ہی بات ہے کہ وہ ایک چائلڈ کی پروٹیکشن ہو رہی ہوگی. سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ایکٹ 2019، تو یہ اس کا فوکس سندھ کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ دینا ہے. تو ہمارے ہاں بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ نہیں سکھائی جاتی، تو اس کے اندر جو ہے نا سندھ ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ایکٹ کے اندر جو ہے نا وہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، بچوں کو ٹیکنیکل ووکیشنل اسکلز سکھائی جاتی ہے میٹریکولیشن کے بعد. تو یہ کچھ امپورٹنٹس تھے جی آرٹیکلز ایکٹس تھے سندھ اور پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے. تو مزید آپ دیکھنے کے لیے یہ ویب سائٹ ہے stateofthechildren.com، اس پہ آپ پاکستان کے فیڈرل کے دیکھ سکتے ہیں. 4 P's آف چلڈرن رائٹ، بچے کے چائلڈ رائٹ کے 4 P's کیا ہیں؟ پروٹیکشن، پروویژن، پارٹیسپیشن اینڈ پریونشن. پروٹیکشن سے مراد یہ ہے کہ بچے کو کسی بھی قسم کا وائلنس کا خطرہ ہے نا، چاہے وہ سیکشول ابیوزمنٹ ہے، چاہے وہ کوئی فزیکل ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے اس بچے کو کوئی بھی ایشوز ہیں، سوشل جو ہے وہ ایکسکلوژن ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے بچے کا، ریلیجیس ہے یا پھر لینگویج کی بیس پہ، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا. ریسپانس ٹو انکریز دا رسک آف violence against the children, the impact of actions to protect the child at the organizational, governmental and community level، یعنی ہر لیول پہ بچے کو پروٹیکٹ کرنا، یہ اس کا حفاظت کرنا، شیلڈ دینا. نمبر 2 ہے پروویژن. پروویژن سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی سروسز ہیں، چاہے وہ فوڈ کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، اچھے اسکول یا سیف انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیں، تو ہر طرح سے بچے کو وہ تمام تر چیزیں پرووائڈ کرنا جو کہ بچے کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. پارٹیسپیشن سے مراد یہ ہے کہ بچے کو بھی انوالو کیا جائے کسی بھی اس میں ڈیسیجن میکنگ کے اندر. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ نیشنل کمیشن آن رائٹ آف دا چائلڈ ہمارا جو ہے، اس کمیشن میں ہمارے 2 بچے بھی شامل ہیں. تو یہ پارٹیسپیشن ہے کہ ہر طرح کی ڈیسیجن میکنگ میں، اویئرنیس میں ان بچوں کو بھی شامل کیا جائے، ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہو. پریونشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی پینڈیمک یا کوئی بھی سوشل، ایموشنل، فزیکل جو کوئی بھی چیزیں ہیں جو سٹریس یا پھر جو ہے نا بچے کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے والا انوائرمنٹ ہے، آرگنائزیشن ہے، چیزیں ہیں، تو ان کو ان سے بچے کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریونشن ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کہ بچے کے ایکسپلائٹیشن، ابیوزمنٹ، بچے کی کو اسٹریس یا بچے کے لیے مطلب اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرنے والی، ان سے بچے کی پروٹیکشن ہے. تو 4 P's جو ہے یہ پوچھے جا سکتے ہیں. 4 P's میں جو ہے نا کون کون سے شامل ہیں، وچ از ناٹ دا ون آف دا 4 P، اس طرح سے آ سکتا ہے سوال.
اس کے بعد جی رائٹس ان دا کلاس روم. کلاس روم میں بچے کے کون کون سے رائٹس ہیں؟ تو کلاس میں رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے. ہر بچے کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے, کوالٹی ایجوکیشن, انکلوسیو ہو, ایکویٹیبل ہو. ٹھیک ہے, انکلوسیو کا آپ کو پتہ ہے کہ تمام بچوں کو بغیر ڈسکریمنیشن کے. ایک ہوتا ہے ایکویلٹی, ایک ہوتا ہے ایکویٹی. ایکویٹی کہتے ہیں کہ اچھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے اپنے بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں, تو چھوٹے ہیں, ہم عمر ہیں, ایک بچہ خود کھانا کھا لیتا ہے اور ایک جو ہے نا اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, ہم عمر ہیں یا بڑے چھوٹے ہیں, ایسے ہوتا ہے؟ ایک ہی کلاس میں ہوں, دو جی کزنز ہوں, ہوتا ہے نا. تو جس بچے کو تھوڑے سے پرابلم ہوتے ہیں اس کو مدر زیادہ کیئر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ یس سر. ہاں, Yes, sir. اس کو کہتے ہیں ایکویٹی. آپ جیسے دیکھیں نا قربانی آ رہی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قربانی اپنی نصیب بھی کریں اور اللہ پاک رزق میں برکت دیں کہ آپ اپنی قربانیاں کریں. تو گوشت تقسیم ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو اب ہمارے بالکل پڑوس میں ایک گھر ہے جہاں پہ تقریباً کوئی 15 کے قریب لوگ ہیں, اور ساتھ والے گھر میں وہاں پہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 4 لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں جب گوشت کا حصہ دوں, ادھر بھی آدھا کلو دوں, ادھر بھی آدھا کلو دوں, یا ادھر بھی 1 کلو دوں, ادھر بھی 1 کلو, ادھر بھی 2 کلو, ادھر بھی 2 کلو, تو یہ ہوگی ایکویلٹی, برابر کی تقسیم. ایکویٹی کیا ہے کہ بھائی ان کے 15 لوگ ہیں, ان کی قربانی نہیں ہے, تو ان کو کیا کروں میں 3 کلو دے دوں. یہ تو ہیں ہی 2 بندے, ان کو 1 کلو, آدھا کلو میں بھی ان کا کام سر جائے گا. یہ ہوتی ہے ایکویٹی. سپورٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے ایکویٹی. اور ایکول سپورٹ ایکویلٹی ہوتی. تو اس میں ایکویلٹی سے زیادہ ایکویٹی پہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ سارے بچے ایکول نہیں ہوتے. رائٹ ٹو سیفٹی, بچوں کو سیف اور سیکیور اسکول کے اندر, کلاس کے اندر انوائرمنٹ دینا تاکہ ان کی ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکے. رائٹ ٹو ریسپیکٹ, ہر بچے کی ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کا خیال رکھنا, ماں بہن کی گالیاں نہ دینا, اس کو جسمانی سزا نہ دینا. رائٹ ٹو پارٹیسپیشن, ہر بچے کو آگے آنے کا موقع دیا جانا. یہ نہیں ہے کہ جو آگے بچے بیٹھے ہیں, جو لائق ہیں, جو دکھنے میں ڈیسنٹ ہیں, جو صاف ستھرے ہیں, صرف ان کو ہی ہم نے پڑھانا ہے, باقیوں کو نہیں. تو رائٹ ٹو پارٹیسپیشن, رائٹ ٹو سپورٹ. ٹھیک ہے, تو وہ بچے جن کو کوئی پرابلمز ہیں, ڈسیبلٹیز ہیں, ان کو سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے, ان کو جیسے اکوموڈیٹ کرنا. جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جس کو چلنے میں پرابلم ہے, تو وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا, تو اس کے لیے سلوپ بنا دینا, یہ ایک اکوموڈیشن ہے. ایک بچہ ہے جس کو جو ہے نا وہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتا, ڈیسک بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتا, اس کے لیے چیئر رکھ دینا. تو یہ رائٹ ٹو سپورٹ ہے. اس کے بعد جی لاسٹ سلائیڈ ہے جی رائٹ ٹو پرائیویسی. ہر ایک بچے کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. کسی بچے کے پاس فیس نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ استاد شروع ہو جائے کہ تمہاری فیس نہیں ہے پوری کلاس کے سامنے اسمبلی میں. تو یہ پرائیویسی ہر ایک بچے کا حق ہے کہ اس کے پرسنل اوپینین, پرسنل پرابلمز وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, ویری کر سکتے ہیں, تو یہ پرائیویسی رکھی جائے. رائٹ ٹو فیئر ٹریٹمنٹ, ہر بچے کو ایکول فیئر ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ نہ ہو کہ ایک بچہ شرارت کرے, وہ کسی وڈیرے کا بچہ ہے تو اس کو تو کچھ نہ کہیں, جو غریب کا بچہ ہے تو اس وڈیرے کے بچے کا غصہ بھی اس پہ نکالیں. رائٹ ٹو پلے اینڈ ریکریشن, بچے کو کھیلنے اور تفریح کا بھی موقع دیا جانا چاہیے. رائٹ ٹو کلچرل آئیڈینٹی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک اب ہمارے آپ کے سندھ کے اندر جو ہے نا وہ نان مسلمز میں ہندو کمیونٹی سب سے زیادہ رہتے ہیں. اب ہماری عید ہے, ان کی ہولی ہے. بھئی آپ نے اگر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے تو نہ کریں ہولی کے اندر. ٹھیک ہے, جیسے ہندو نہیں کرتے عید کے اندر. تو اب ان کی ایک ہے کہ اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر آپ کی اسٹیٹ کے اندر کوئی نان مسلم رہتے ہیں تو آپ ان کو جینے کا حق بھی چھین لیں یا ان کی مذہبی آزادی. نہیں, نبی علیہ السلام کے دور میں نان مسلم تھے اور پروٹیکٹڈ تھے. تو یہ ہے کہ آپ ان کا کلچر الگ ہے, ان کے ٹریڈیشن الگ ہے, ان کا ریلیجن الگ ہے, تو ان کو اپنے کلچر کے اکارڈنگ جو ہے نا آزادی حاصل ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ ہولی والے دن رنگ لگا کے بھئی تم نے یہ کیوں کیا ہوا ہے, بھئی یہ تم اسکول کے باہر کرو. عید والے دن, عید کے بعد اگر ہمارا کوئی بچہ وہی چیزیں پہن کے کر کے آ جائے یا ہمارے کلچر والے دن, وہ تو ہمیں قبول ہے لیکن اس کا نہیں ہے. تو یہ کلچر ہر ایک کا ویری کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں مطلب یہ کہ آنی چاہیے. رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریسورسز, تمام بچوں کو ایکول ایکسیس دی جانی چاہیے ٹیکنالوجی. اب مثال کے طور پر آپ کی کلاس کے اندر 10 کمپیوٹر ہیں, تو جو اچھے بچے ہیں آپ ان کو دیں, جو نالائق ہیں یا کمزور ہیں یا بیکورڈ فیملیز کے ہیں ان کو آپ محروم رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا جی آپ کا آج کا لیکچر. جی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.